ماشاء اللہ جی. یہ ساؤنڈ والے بھائی نے اس کو سادہ ہی رکھی ہے. ٹھیک ہے جی, بات رپیٹ نہ ہو, بات میں جھنکار نہ ہو. ماشاء اللہ قبلہ شاہ صاحب نے بھی مختصر لیکن جامع گفتگو فرمایا. اور اس کے بعد ماشاء اللہ عفنان صاحب نے بھی اتنا خوبصورت پڑھا. اور جو ہمارے بھائی ہیں نقیب حضرت نے بھی امام حسین امام علی مقام کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کی. میں بس 2-4 باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا کیونکہ 11:30 ہم ہو گئے ہیں اور ہے بھی ورکنگ ڈے. صبح نماز بھی پڑھنی ہے اور کام بھی ہے. ٹھیک ہے, دونوں باتوں کو میں مد نظر رکھوں گا. اور بس اللہ کی حضور دعا گو رہا ہوں کہ اللہ عمل کی توفیق دے. میرے دادا پیر و مرشد رومی اثر غزالی دوران نباز ملت حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے تھے کہ کچھ لوگ ہیں ان کو سنانے کا شوق ہے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو سننے کا شوق ہوتا ہے. لیکن آپ فرماتے ہیں اصل وہی ہیں جو عمل والے ہیں, کیونکہ نہ صرف سنانے سے اور نہ سننے سے, اصل بات جو ہے وہ عمل ہے. اور جن کی یاد میں ہم بیٹھے ہیں اسی باغ کا بڑا خوبصورت پھول جنہیں ہم داتا حضور کے نام سے جانتے ہیں, ان کا نام تھا علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ. آپ اپنی مشہور زمانہ تصنیف کشف المحجوب میں فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں سب سے مشکل ترین کام اپنے علم پہ عمل کرنا ہے. اور میں کسی محقق کی یا کسی پڑھے لکھے بندے کی بات نہیں کر رہا. یہاں بیٹھے جتنے بندے ہیں ان میں جو سب سے عام سب سے سادہ بندہ ہے, اگر وہ بھی اپنے علم پہ عمل کرے تو بہت کچھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو مقصد یہ نہیں ہے کہ جی صرف چسکے لیے جائیں, مقصد ہے کہ عمل ہو. ٹھیک ہے, تو اسی حوالے سے میں ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے اس بارگاہ میں حاضر ہونے کا. تو میرا بھی ایک اپنا انداز ہے, مجھے جو ڈیوٹی لگی ہے جو لگائی گئی ہے میں اس حوالے سے بس کچھ باتیں گوش گزار کروں گا اور یہ امید کروں گا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. ایک دو دفعہ میں نے کو تھوڑا سا ٹریک بدلنا چاہا تو اس کو ٹیکا لگایا کمرے والی سرکار, تو پھر وہ مجھے سارے کہنے لگے نہیں ہے تسی دل دے ڈاکٹر ہو, تسی دل دے رہو, تسی گردے والے پاس نہ جاؤ. ہے نہیں, جو آپ کی ڈیوٹی ہے آپ اسی کو رہیں, آپ نے اس موضوع کو چھیڑیں. آپ دل کے ڈاکٹر ہیں, آپ دل کے ہی رہیں. ٹھیک ہے, تو میں آج بھی جو ہے نا وہ دل پہ ہی رہوں گا. ٹھیک ہے, شاہ صاحب نے سوچوں کے حوالے سے پیچ کسے ہیں تھوڑے ہیں کہ کچھ یزید کو چلو کہتے ہیں اور نہیں کچھ کہنا تو رحمت اللہ علیہ کہہ لو, تو انہوں نے مر کھپ جانا ہے حضرت حسین حسین ہی ہے, مر کھپ جانا ہے حضرت یزید کو رحمت اللہ علیہ بناتے بناتے نا ان سے کچھ بھی نہیں ہونا ہے, کیونکہ امام حسین وہ ہیں. میں کہتا ہوں جی بڑے اشعار لکھے گئے, بہت کچھ ہر بندے نے اپنی اپنی امام حسین کی بارگاہ میں حاضری کی, لیکن میں کہتا ہوں حضرت سب کچھ کا کہا ہوا ایک طرف, لیکن جو محبوب نے کہہ دیا نا کہ حسین منی و انا من الحسین, سارے زمانے کی رباعیاں سارے زمانے کے جو کلام لکھے گئے وہ ایک طرف, اور حضور نبی علیہ السلام کا صرف یہ فرما دینا کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ایک طرف ہے. تو یزید کے پاس کیا ہے, کچھ بھی نہیں, بلکہ اوپر سے اس نے منہ کالا کر دیا. ٹھیک ہے, تو لگے ہوئے ہیں بڑے جو ہے نا, اس لیے ذرا آپ بھی تھوڑا بچ کے رہنا. ٹھیک ہے, یہاں بڑے بڑے انداز میں جو ہے نا وہ لگے ہوئے ہیں. تو اللہ بس میں کہوں گا جی اللہ سب کو ہدایت دے, اللہ جو ہے نا فضل کرم. بس مختصر زیادہ نہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ, صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی.
मौलाए सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी फ़इन्न मिन जूदिकल दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लम या अकरमल खल्क़ि मा लिमन नलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अमनी इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या नूरल्लाह। माशाअल्लाह, ये जिस आपने नारा लगाया था, कोशिश करें कि थोड़ा सा दरूद भी ज़रा उस तरह पढ़ लें। और मैं तो खैर जहाँ जाता हूँ मैं बच्चों से गुजारिश किया करता हूँ, कोशिश करें आपकी दुरूद की आवाज़ हमेशा आपके नारे की आवाज़ से बुलंद हो, क्योंकि वो सिर्फ नारा है, वो दुरूद है। जब पहले कुरान क्या कह रहा है, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। ठीक है, कोशिश करें कि आपकी दुरूद की आवाज़ आपके नारे की आवाज़ से बुलंद हो। जी कुर्बान जाऊँ सहाबा अलैहिमुर रिज़वान, मैं तफसीर में पढ़ रहा था रूहुल बयान में कि दो सहाबी ना कहीं चले गए, तो जैसे इधर भी गुजरता ना आपके काफ़ी ये डेग गुजर रही है और काफ़ी ऐसे, तो मदीना तैयबा में थोड़ा मिजाज इस तरह है क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है, तो जब वहाँ बारिशें होती थी तो फिर बड़ी मसनूई नदियाँ चल निकलती थी, तो भी कोई इसी तरह को मौसमी नदी थी, तो दो सहाबी जा रहे थे तो उसको पार करके जाना था, पुलों का तो तसव्वुर भी नहीं था, तो एक तो सहाबी उसको पार कर गए, लेकिन वो दूसरे थे उसी किनारे इसी सोच में घूम खड़े थे। वो पार कर गए ना, जब उन्होंने जाके देखा दाएं बाएं दोस्त नहीं है, तो देखा तो उसी किनारे खड़े, तो उन्होंने समझा शायद गहराई से घबरा रहे हैं, तो पुकार के कहते भाई जी आ जाए, गहरी नहीं है। वो कहते मुझे भी पता गहरी नहीं। तो कहते फिर क्यों नहीं आ रहे? तो आगे से जवाब कहते हैं मैं एक दिन अपने महबूब अलैहिस्सलाम के साथ इस नदी से गुजरा था, सिर्फ इस सोच में गुम हूँ कि महबूब ने पहले कौन सा कदम रखा था। तो हज़रत जी फिर आप देखें फिर उनका दरूद का अंदाज़ क्या होता है। हज़रत जी जो कदम भी वही रखते थे जो महबूब ने रखा था। तो फिर आप ज़रा तसव्वुर करें कि होती है इसमें किस अंदाज से दरूद पढ़ा जाता है, इसलिए तो बदले आपका दरूद आपके नारों से बुलंद हो, आपका दरूद आपके नारों से बुलंद हो। माशाअल्लाह किबला शाह साहब बैठे हैं, शाह साहब की तो आगे भी अल्लाह ने काफ़ी बार ज़ियारत करवाई है, आज किबला साहब रज़ा साहब की भी ज़ियारत हुई है। आपको पता है जी आज भी एक बड़ा मामला है मजजूब, अल्लाह मजजूब तो ढूंढे से मिलता है जल्दी कहीं जा, लेकिन अब सबसे सौखा काम मजजूब होना है, क्योंकि नमाज भी गई, दाढ़ी भी गई, शरीयत भी गई, ये मजजूब है। तो ये नहीं कि अब है, ये पीछे भी था। हमारे बुज़ुर्गों की बारगाह में सवाल आते रहे हैं, तो हमारे बुज़ुर्गों की बारगाह में सवाल आया कि मजलूब देखना हो असली है कि नकली है, तो उसका क्या तरीका है? तो आप उसका जवाब देते हैं, आपने दो तरीके बयान फरमाए। पहला आप फरमाते हैं अगर देखना हो ना कि मजलूब असली है कि नकली, लेकिन मैं आपको पहले कह रहा हूँ आपने कतई नहीं देखना, क्योंकि अगर असली हुआ फिर भी खैर नहीं है, और अगर नकली हुआ तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, इसलिए आपने इसकी बिल्कुल ट्राई नहीं मारी। तो वो आप फरमाते हैं दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि वो शख्स जो दावा जज्ब रखता है, जो कहता है जी मैं मजदूर, उसके पीछे जाके बैठ जाए और उसके पीछे बैठ के ना एक बार सिर्फ हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का नाम ले, अगर तो वो मजदूर तेरी तरफ मुँह कर ले तो असली है, ना करे तो नकली है। पता क्या लगा कि मजदूर को भी हालत जज्ब में इतना होश होता है कि मेरे पीछे अल्लाह के महबूब का नाम लिया गया और मैंने अल्लाह के महबूब के नाम को कंड नहीं करनी है। मैं कहता हूँ यार अगर मजलूब का ये हाल है तो फिर जो होश वाले हैं फिर उनका हाल क्या होना चाहिए। इसलिए तो बदल ये आपका जो ये फिका सा दुरूद है ना, ये उतर नहीं को अच्छा पैगाम देता। अब देखिए जितना मजमा बैठा, मैं तो वैसे किसी को नहीं जानता, मैं तो आए पहली बार, लेकिन आप भी बैठे हर बंदे को नहीं जानते यहाँ कौन कौन बैठा।
آپ کو کیا پتا کس ملک کا جاسوس بیٹھا ہے؟ بیٹھتے ہیں، اس میں کوئی دوسری بات نہیں. آپ کی محفلوں کو دیکھا جاتا ہے، مانیٹر کیا جاتا ہے، آپ کی محفلوں کو، آپ کے انداز دیکھے جاتے ہیں، لکھا جاتا ہے. پھر بیٹھ کے اس پہ آپس میں بحث ہوتی ہے کہ اب یہ کہاں تک پہنچ گئے ہیں. لکھتے ہیں جی جب درود پاک پڑھنے کی باری آئی تو انہوں نے کیا کیا، ان کا انداز کیسا تھا، ان کا شوق کتنا تھا، انہوں نے کتنی محبت سے پڑھا تھا. اس لیے بطر بدلو تاکہ اگر یہاں کو بیٹھا بھی ہے یا کسی محفل میں کو بیٹھا ہے اس کو پیغام جائے. ٹھیک ہے پریوں نے ٹلے ہو گئے لیکن دوڑا دیواری آئے پھر نہیں جے ٹلے کوئی پیغام اس طرح کا درود پڑا کرو. وہ بیٹھا تو اس کی ٹونٹ نہیں کھڑا جائے نہ بھائی ان جو بھی ہے کہ میں بھی کوئی گل ہونا دی آئے نا تو پھر نہیں جائے ٹلے. ٹھیک ہے. اور ماشاء اللہ ہمارے نقیب صاحب اللہ سلامت رکھے انہوں نے محفل کو جو ہے نا وہ اٹھا کے رکھا ہے. لیکن میری بات کا ختم کوئی غصہ نہیں کرنا کیونکہ آپ کا کام ہے کہ آپ نے محفل کو جگا کے رکھنا ہے. لیکن حضرت جی مزہ یہ ہے کہ بس ان کا نام ہے تو بندہ ہو چل رہے ہیں. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا جی امام اہل سنت کہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے. مثل فارض زلزلے نجد میں ذکر آیات ولادت کیجیے. ہیں جی غیر سے جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. یہ دیکھو یہ جو کربلا ہے نا یہ صرف کوئی نہیں ہے، اس میں بہت کچھ ہے. اس میں رضا ہے، اس میں صبر ہے، اس میں بندگی ہے، اس میں غلامی ہے، اس میں نانا کا حق ادا کیا گیا. یہ سمجھو کہ یہ کربلا صرف کربلا ہی ہے. یہ نہیں یہ وہ باغ ہے جس میں کئی پھول کھلے ہیں، اس میں رضا بھی تھی. آپ کے خیال میں کیا کربلا والے کر کچھ نہیں سکتے؟ جی پانی بند ہوا، پانی بند ہوا. میں کہڑا پانی جمیا جڑا امام حسین تے پانی بند کر دیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بند نہیں روکا گیا، لیکن رجیم کی اتنی اوقات تھی کہ امام پہ پانی بند کر دیا. انہوں نے پانی بند نہیں کیا، امام نے وہ دی چھوڑ دیا. یہ حقیقت ہے. اگر ظاہر بتاتے ہو تو باطن بھی بتاؤ، اگر فرع بتاتے ہو تو اصل بھی بتاؤ. یہ ضرور بتاؤ کہ پانی بند ہوا، لب خشک ہوئے، ٹھیک ہے، لیکن پتر یہ بھی تو اصل بتاؤ نا کہ بند نہیں ہوا. امام حسین نے خود ہی چھوڑ دیا. وہ ماں نے میں کہتا ہوں آپ شمر کو ابن زیاد کو تو چھوڑیں جی، اس وقت روئے زمین پہ جتنے کافر تھے وہ مائی کے لال کٹھے ہو جائے تو امام حسین پہ پانی نہیں بند کر سکتے. اللہ کی قسم آپ اشارہ فرماتے کہیں لاکھ فرات آپ کے قدموں سے پھوٹ پڑتے ہیں. وہ حسین تھے جی، وہ حسین تھے جی. جہاں سارے ولیوں کی کرامتیں جا کے ختم ہوتی ہیں حسین وہاں سے شروع ہوتے ہیں. داتا صاحب بھی آپ ہی کی اولاد پاک، غوث پاک بھی آپ ہی کی اولاد پاک، خواجہ غریب نواز بھی آپ ہی کی اولاد پاک. جہاں جا کے سب کچھ ختم ہوتا ہے وہاں سے امام حسین شروع ہوتے ہیں. حسین وہ ہیں جیسے قبلہ فرما رہے تھے نا کان وزیر کہاں امام حسین پاگل کے پتروں مت ماری گئی تمہاری، خدا تمہیں ہدایت دے. کیسی گرہ پڑ گئی تمہارے دل میں، کس کو کن کے مقابلے میں جانے لگی. وہ حسین ہے جی. لکھا ہے کہ حضور نبی علیہ السلام بیٹھے اور انداز مبارک یہ ہے کہ گود میں اس وقت آپ کے لخت جگر حضرت ابراہیم. آپ سمجھ سکتے ہیں نا اولاد کیا ہوتی ہے، کتنا پیار ہوتا ہے بندے کو اولاد سے. اور ایک جانب گود میں حضرت سیدنا امام حسین بیٹھے، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آ کے اللہ کا سلام اور پھر عرض کرتے ہیں محبوب اللہ فرما رہے ہیں ایک رکھ لیں ایک دے دیں. ابراہیم رضی اللہ امام حسین ایک رکھ لیں ایک. حضور نبی علیہ السلام نے حضرت ابراہیم کو بھی دیکھا، امام حسین کو بھی دیکھا. ایک اپنے جگر کا ٹکڑا، ایک جگر کے ٹکڑے کا جگر کا ٹکڑا. آپ نے دونوں کو دیکھا اور آپ نے فرمایا جبرائیل جا کے اللہ سے عرض کرنا کہ حسین رکھ لیے ابراہیم دے دیے. 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. اور لکھا ہے کہ اس کے بعد جب بھی امام حسین اپنے نانا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو حضور یہ کہہ کے استقبال فرماتے مرحبا ہے وہ آنے والے جس میں میں نے اپنا بیٹا قربان کیا. اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی آواز آتی کتابوں میں لکھا حضور نبی علیہ السلام تشریف لے جائے کرتے جا کے فاطمہ کو کہنا ہے فاطمہ حسین کو نہ بلایا کر.
حسین کے رونے سے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے. حسین حضرت سیدنا عمر فاروق کا حضرت خدمت ہوئے، انداز یہ ہے کہ اس وقت امام حسین اپنی نانا جان کے کندھوں پہ سوار حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کے فرماتے ہیں حسین تیرے مقدموں کے قربانوں تیری سواری کتنی سونی ہے. امام الانبیاء ہیں جی، اللہ کے محبوب ہیں. ہاں جی، حضرت آدم علیہ السلام آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت شیش علیہ نبی علیہ السلام کو وصیت فرمائی. آپ نے فرمایا میرے بیٹے شیش وہ آ رہے ہیں، وہ آنے والے، وہ آ رہے ہیں، وہ آنے والے. اگر وہ آ گئے نا تو پھر ان کا کلمہ پڑھ دیں. ٹھیک ہے، یہ بار بار باتیں ہوتی ہیں. ایک دن حضرت شیش عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام یہ تو بتائیں وہ جن کے لیے آپ فرما رہے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں، وہ آنے والے ہیں، تو یہ تو بتائیں ظاہر ہے آپ کی اولاد میں سے آئیں گے تو آپ کی شان زیادہ ہے کہ ان کی زیادہ. حضرت آدم علیہ السلام خاموش ہے. حضرت شیش علیہ السلام نے پھر وہی سوال دوہرایا، اب پھر خاموش ہے. تیسری بار پھر سوال کیا تو حضرت آدم علیہ السلام بول اٹھے. آپ نے فرمایا میرے بیٹے شیش تو بات شان و شوکت کی کرتا ہے. ارے سن وہ تو وہ ہیں، اگر وہ نہ ہوتے نہ تو ہوتا نہ میں ہوتا ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ. جان ہے وہ جان کی، جان ہے تو جان ہے. لیکن کیا عالم ہے جی. اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب خدا کے مبارک کندھوں پہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کے کیا عرض کرتے ہیں اے حسین تیری شان کی کو تیری سواری کتنی سونی. آپ نے فرمایا اے عمر سواری نہ دیکھ، یہ بھی تو دیکھ سوار کتنا سونا ہے. حسین تھے، قطن نہ سمجھو کہ وہ کر کچھ نہیں سکتے. لیکن میں کہتا ہوں حضرت بڑا عجیب دور آ گیا. میں زید بکر کی نہیں سنوں گا، میں اپنے بڑوں کی سنوں گا. اور ہمارے بڑے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کمال لکھا ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ طاقت ہندیاں زور نالا یہ نہیں کر کچھ نہیں سکتے. اشارہ فرماتے نقشہ ہو گئی طرح لیتے سارے کے سارے کے. لیکن مسئلہ کیا تھا؟ جو میرے دکھ ہوئی طرح یہی جن کا یہ تو پیچھے سے آیا تھا. حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں میں نے 4 روٹیاں بنائی. کتنی روٹیاں جی؟ یہ بھی ہم گوشت سے روٹی کھاتے ہیں، اس لیے ان کے نام کا صدقہ ہے. کوئی ساتھ پوچھے کوئی نہیں. میں پہلی بار تو نہیں میں روا لایا، میں بڑی دفعہ ہے جی گوشت کو دور کسی میں پانی کا گلاس کا بھی نہیں پوچھا ہے. لیکن اب جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. میری حضرتی میرا جو نکاح ہے نا وہ لاہور وہ سن 2009. تو ظاہر ہے کہ داماد تھا جتنا وہ استقبال کر سکتے تھے انہوں نے کیا. 2017 یا 18 میں اسی علاقے میں پہلی بار جو ہے نا جس علاقے کا داماد بھی تھا حضور نبی علیہ السلام کا غلام بن کے گیا. انہوں نے اتنا استقبال کیا کہ اسٹیج تک آتے آتے نا میری آنکھیں نم ہو گئی اور میں کرسی پہ بیٹھ کے نہیں جس پہ تقریر کرنی تھی میں رونے لگ پڑا. ظاہر ہے صرف سلیمان مصباحی نہیں تھا، علاقے کا داماد بھی تھا. وہ تھوڑے سے گھبرا گئے کہ شاید حضرت کو لاتے لاتے وہ بازو کھینچا گیا، وہ پاؤں پہ پاؤں آ گیا، وہ حضرت کو کسی کا ناخن لگ گئے یا حضرت کو زور سے دھکا لگ گیا جو رو رہے ہیں. تو 2-4 بڑے آ کے عرض کرتے ہیں حضرت کہتے ہیں میری خیر کی تو رون کیوں دے. مجھے رون اس بات پہ رہا ہوں کہ جب اسی علاقے میں دلہا بن کے آیا تھا تو اتنا استقبال نہیں ہوا تھا جتنا ان کا غلام بن کے آئے ہو گئے. یہ انواع و اقسام کی نعمتیں یہ جناب آئس کریم، یہ کسٹرڈ، یہ فرنی، یہ گوشت، یہ بریانی، یہ کدھر سے ہے؟ یہ کوئی ہمیں نہیں کھلاتا. یہ کہتے ہیں نا تیرا نہیں تیرے سائیں کا منہ مارتا ہے، ہمیں کچھ نہیں کہتے. ہم تو میں کسی کی نہیں، بڑے لوگ بیٹھے ہیں. میں اللہ معاف میں پانی کا گلاس نہ دے جو میری کرتوت ہے. ایک گناہ جو ماں پیو ویکھے دے سے نکالا، لاکھ گناہ پہ میرا مولا ویکھے پردے پاؤں. یہ تو ان کے نام کی برکتیں ہیں، یہ تو ان کے نام کی برکتیں. لیکن دیکھو ذرا ان کے رکھتے ہیں. فرماتی ہیں میں نے 4 روٹیاں بنائی، میری 4 کی بنائی، 5 کی بھی بنائی. تو شارحین نے حدیث نے اس پہ کلام کیا ہے 4 اس لیے بنی خاندانی اہل بیت میں کیونکہ روٹیوں آٹا ہی 4 روٹیوں کا تھا. یہ فقر تھا اہل بیت کا. اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت یہاں وہ مجبور تھے، نہ نہ نہ، یہ فقر اختیاری نہیں تھا، یہ فقر اختیاری تھا. انہوں نے خود اس کو اختیار کیا. حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نسبت ہے. اب اماں جان ہے حضرت
عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام. تو شان کیا ہے؟ قرآن خود کہتا ہے کلما دخل علیہ زکریا المحراب. حضرت زکریا جہاں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ نے عبادت میں مشغول رہا کرتی تھی وہ آقا کا انتظام السلام اس کے پاس. آپ جب تشریف لائے حضرت مریم کو دیکھنے کے لیے دروازہ آپ نے باہر سے بند کیا, اندر آ کے کیا دیکھتے ہیں؟ تالا پھل پڑے. قرآن کہتا ہے آپ پوچھتے ہیں قال یا مریم انا لکی ھذا, اے مریم یہ پھل کدھر سے ہیں؟ دروازہ تو باہر سے بند تھا. تو مریم آگے سے کیا عرض کرتی ہے قالت ھو من عند اللہ. اگر حضرت مریم کے لیے آ سکتے ہیں تو سیدہ کے لیے نہیں آ سکتے تھے. لیکن مسلک تھا نا جیو میرے دکھ جڑے آج. ہاں جی یہ لکھا ہے, یہ صاحبزادے ہیں جی. یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے بتایا کہ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں بیماری کو سے بہتر جانتا ہوں, میں غریبی کو امیری سے بہتر جانتا ہوں. جب آپ کو پتہ چلنا آپ نے فرمایا اللہ ابو ذر پہ رحم فرمائے, میں تو اپنے لیے وہی بہتر جانتا ہوں جو میرا مالک جانتا ہے. یہ انداز صحیح رہتا جی وہ میرے دکھ اجرا ہے. یہ انداز تھا ان کا. یہ نہ کوئی سمجھے کہ آپ کچھ نہیں سکتا, سارا کچھ ہی ہو سکتا تھا. آپ فرماتی ہیں میں نے 4 روٹیاں بنائی, ایک مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ, ایک امام حسن رضی اللہ تعالیٰ, ایک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. بھائی جو اچھا جو اصول ہے نا, اصول یہی ہے کہ بیوی پہلے اپنے خامن کو کھلائے, جو اصولی طور پہ ہے, خود بعد میں کھائے. آپ فرماتی ہیں تینوں نے اپنی اپنی روٹی کھا لی, مولا مشکل کشا نے, امام حسن نے, امام حسین نے رضی اللہ تعالیٰ نے. آپ فرماتی ہیں میں ان کو کھلا کے خود کھانے لگی نا تو روٹی دیکھتے دل میں خیال آیا کیا پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی. فرماتی میں نے اپنی روٹی کا آدھا کیا, اس کو تھوڑا سا سامان رکھا, لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئی. اب وہ محبوب جو مدینہ طیبہ بیٹھ کے عرشوں کی خبریں دیا کرتے تھے, وہ حضرت فاطمہ سے پوچھتی ہیں فاطمہ یہ کیا؟ کہتے میں نے اس کی بابا 4 روٹیاں بنائی, ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, ایک امام حسن رضی اللہ تعالیٰ, ایک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. تینوں نے اپنی اپنی روٹی کھائی. جب میں روٹی کھانے لگی تو دل میں خیال آیا پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی. دیکھا حضور نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا فاطمہ 3 دن گزر گئے تیرے بابا کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں گیا ہے. ہاں جی, اس لیے میں کسی کی نہیں, میں بچوں کو خود میں نے ایک دن اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کی اب تو ذریعی ہم نے عشق کا جنازہ نکال دیا ہے. خدا کی قسم ہے عشق ایک لفظ ہے, کیفیت ہے, حال ہے. اگر کوئی عشق کا وجود ہوتا نا وہ چیخ چیخ کے کہتا تم جھوٹے ہو, تم جھوٹے, تمہیں کیا پتہ عشق کس کو کہتے ہیں. اگر دیکھنا ہو عشق کیا ہے تو پھر کربلا دیکھ لو, اگر دیکھنا ہو عشق کیا ہے تو پھر بدر دیکھ لو, اگر دیکھنا ہو عشق کیا تو پھر ابو بکر کو دیکھ لو, اگر دیکھنا ہو عشق کیا تو پھر مولا مشکل کشا کو دیکھ لو. ہماری جانے والا عشق کہتے ہیں کھاؤ پیو نچو ٹپو کاٹو جو عید کرنی ہے عشق دے. کوئی عشق نہیں ہے کدھر سے آ گئی. میں نے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کی حضرت کو عشق کے بارے میں ارشاد فرمائے. چونک سے گئے اور مجھے دیکھ کے ارشاد فرمانا ہے مولوی روٹی شوٹی کھایا کر عشق کا نام ہی نہ لے. یہ تو جان مانگتا ہے, یہ جان مانگتا ہے. ہر ادارے کے ہر کورس کے کچھ لوازمات ہوتے ہیں, یہ جان مانگتا ہے. اس لیے تو حضرت خواجہ غلام بھائی ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں رکھا کہ شاید کسی کو بات سمجھ آئے. آپ فرماتے ہیں عشق تے آتش تو ہی برابر, عشق تے آتش تو ہی برابر, تے ہوئے عشق دا داں تے گھیرا, آتش ساڑے کت تے کنیڑا, تے عشق ساڑے دل جیڑا. یہ جلا دیتا ہے, یہ کچھ نہیں چھوڑتا. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ لکھا, آپ بیٹھی تھی گفتگو ہو رہی تھی, کسی شخص نے دوران گفتگو شیطان کا نام لے لیا. آپ حیران ہو کے پوچھتی ہیں یہ شیطان کون ہے؟ وہ شخص بھی بڑا حیران ہوا کہ حضرت رابعہ جیسی شخصیت کو شیطان کا نہیں پتا. وہ آگے سے کرتا ہے سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ آپ نے فرمایا تیرے منہ سے سنا, میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے. کچھ نہیں چھوڑتا. اسی لیے تو حضرت بابا بولے شاہ کہتے ہیں نا سیونی میں رانجا سدو ہی نہ کو کوئی, رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی عشق کی تو ہے جو کربلا میں لاتا ہے, عشق کی تو ہے جو خود سجاتا ہے, عشق کی تو ہے جو حنین اور تبوک کے راستے کھیلتا ہے. اسی لیے تو اقبال نے کہا نا جی بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ابھی محو تماشا لب بام کھڑی ہے. ہم کھڑے ہیں جی, آج آپ دیکھو نا جی ادھر
یہاں بے تحاشا چری داڑھیوں سے خالی ہے، بے تحاشا جی چری داڑھیوں سے خالی. میں پیچھے بھی اور میرا بالکل اس طرح کا غلط انداز نہیں ہے کہ میں کوئی خوشامدی رنگ اختیار کروں. نہ بھائی میں تو جن کی نوکری کر رہا ہوں میں تو ان کی کر رہا ہوں. اور میں وہ تو ذرا آپ سٹی سے کافی آگے آ گئے ہیں نا. وہاں میں بالکل سٹی کے پاس تھا. میں نے پوچھا ناروا والوں سے، میں نے کہا کہ قیامت تک یہ شعر پڑھا جائے گا انشاءاللہ بفضلہ تعالیٰ، رہے گا ہی نہیں ان کا چرچا رہے گا، قیامت تک پڑھا جائے گا. اور قیامت تک یہ جو مرضی کرنے یزید نے یزید ہی رہنا، حسین حسین ہی رہنا. یہ جتنے مرضی دلائل آتے رہے یزید پھر بھی یزید ہی ہے. ہاں اور پتہ ان کو بھی ہے، جیسے شاہ صاحب کہہ رہے تھے نا، پتہ ان کو بھی ہے. آج بھی آپ کو غلام حسین ہی ملیں گے، غلام یزید کو ہی ملے گا. آج بھی آپ کو غلام حسن ملیں گے، غلام یزید نہیں ملے گا آپ کو کوئی بھی. بلکہ یہ اپنے بچوں کا نام بھی نہیں رکھیں گے غلام یزید. ہاں جی، غلام مرتضیٰ ملیں گے، غلام مصطفیٰ ملیں گے، غلام مصطفیٰ ملیں گے، غلام حسین ملیں گے، غلام علی ملیں گے، محمد علی ملیں گے. ٹھیک ہے جی، لیکن یزید نام غلام یزید ہے. پتہ ان کو بھی ہے کہ یزید ہے، پتہ ان کو بھی ہے حسین پتہ ان کو بھی ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں، وہ کسی نے کہا تھا نا، اب اصل میں نام نہیں لینا چاہتا اپنے اسٹیج پہ اس کا، کہ تیرے دل میں یہ کیسی گرا پڑی ہے، بس گرا پڑ گئی. باقی پتہ ان کو بھی ہے کہ یزید وہی. میرے اپنے بڑے بیٹے کا نام محمد علی ہے. محمد آپ کو نہیں ملے گا، نہ یزید نہ غلام یزید. ہاں انہوں نے مخالفت میں رکھ نہیں ہے، رکھو. اب چلو شاہ صاحب نے اصلاح فرما دی، میں بھی کہہ دیتا تھا، لیکن شاہ صاحب جو ہے نبی رک گیا. وہ داڑھے کا داڑھا یزید اور ہم میں جی غلام حسین. شاہ بھائی لکھا کسی نے یزید کے لیے؟ وہ لکھتا کون تھی؟ کیونکہ سب کو پتا تھا شاہ حسین، سب کو پتا تھا وہ شاہ وہی ہے، وہی ہے جو محبوب خدا کے کندھوں پہ سواری کرتے تھے، وہی ہیں جن کے لیے حضرت جنت سے کپڑے آیا کرتے تھے، وہی ہیں جن کا جھولا جبرائیل جلایا کرتے تھے، وہی تھے جن کے لیے محبوب خدا نے فرمایا جس نے حسن اور حسین سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. ہے کوئی یزید کے لیے اس طرح؟ کچھ نہیں، پتہ ان کو بھی ہے. بس میں دعا ہی کروں گا جو صوفیوں کا انداز ہے، اللہ ان کو ہدایت، اللہ ان کو ہدایت عطا. باقی شیر کیا ہے؟ قتل حسین اصل میں مر گئی ہے. ٹھیک ہے، قتل حسین اصل میں مر گئی ہے، اسلام زندہ رہتا ہے. آج میں یہاں بیٹھے بڑے بچوں سے پوچھ رہا ہوں، اور حضرت جی ایم منڈی ایم نہ کر چکی پڑھ کے ذرا مجھے بات کی گہرائی میں جا کے بتانا. آپ دو بڑے شہروں کو بیٹھے ہوئے، اس جانب شکر گاڑ ہے، آپ عوام ہی جانا آتا ہوگا. اگر آپ ادھر کو نکلیں جا کے ناروال ہے، اب نے سچ بتانا ہے، آپ کو ناروال یا شکر گڑھ میں کہیں اسلام نظر آئے؟ کسی بازار میں آپ نے اسلام دیکھا ہو؟ کسی میرج میں، کسی یونیورسٹی میں اسلام نظر آئے؟ کسی کالج میں اسلام نظر آئے؟ اور یہاں بہت بچے اس طرح کے بیٹھے ہیں، بڑے میرے بھائی اس طرح کے بیٹھے ہیں. میں ان سے کہوں گا پتر کبھی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھنا تو اس کو خود پہ بھی سلام نظر آئے. کدھر گئے کہ ہم نے تو یہی سنا کہ قتل حسین اصل میں مر گئے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا. کدھر ہے اسلام؟ آج میری بیٹیاں نہیں ہیں، چادریں اتر گئی، دوپٹے اتر گئے، ہر دکان، ہر دودھ والی دکان، ہر نائی کی دکان کدھر چل رہی ہے، مجرے چل رہی ہے. اللہ معاف فرمائے اگر موبائلوں کی تلاشی لی جائے تو پتہ نہیں کس کس کے موبائل سے کیا کیا نکل آئے. پھر اسلام پھر اسلام آؤ تمہیں بتاؤں اسلام سیدہ کائنات اپنی بیٹیوں کے بارے. شاید کسی بیٹی تک میری آواز چلی جائے. سارے ماں والے بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہے ماں اور بیٹے کا رشتہ کتنا کلوز ہوتا ہے. اور ہماری ذرا پنجابی مائیں تھوڑی سادی سی بھی ہے. اگر ہم چلے بھی جائیں نا، امی جی نے دوپٹہ نہ دیا ہو تو امی جی کو اتنی پرواہ نہیں کرتی دوپٹے کی، کیوں؟ میرا پتر ہے. بلکہ آگے سے کہہ دیں تو امی جی غصہ بھی کر دیں، اڈا تم ہو گئی ہوں تیرے کے دوپٹے لگا. ایسے چولی سے نہیں سوتا ہے، اسی سینے سے لپٹ کے نہیں سوتا تھا، اسی سینے سے تمہیں 2 سال گزار نہیں ہوتا نہیں کسی طرح. لیکن قربان ہم یہ ایسے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میری اماں جان سیدہ فاطمہ کا وصال ہو گیا. لیکن آپ فرماتے ہیں بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود کبھی یہ نوبت نہیں آئی میں نے اماں فاطمہ کے سر مبارک کا اقبال بھی دیکھا ہو.
کدھر ہے سن 2020 میں ریڈی اسلام آباد کی سڑکوں پہ نعرے لگے میرا جسم میری مرضی، سڑکوں پہ نعرے لگے میرا جسم میری مرضی۔ 2021 14 اگست لاہور مینار پاکستان پہ کیا تماشا لگا ہے؟ تو مجھے بتاؤ جی اسلام کدھر ہے اسلام؟ اور خدا جیسے میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ تھوڑا ہوش میں ہوئی ہے، تو صرف 10 مرب پہ ایک سبزی لگا کے تو ویلے میں نہ ہوگی، صرف 10 مرب پہ ایک دیگ پکا کے بات تو نہ ختم۔ یہ بات دیگی ہے سبیل کی نہیں ہے، یہ بات دیگی ہے سبیل کی نہیں ہے کہ آپ کی محبت و عقیدت ہے ویسے اللہ آپ کو اور عطا کرے یار۔ لیکن پتر میں ہاتھ جوڑ کے آپ سب کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، امام حسین کو وہ دیگ نہیں چاہیے جس میں 7-5 نمازیں نہ ہوں، امام حسین کو سبیل نہیں چاہیے پتر جس میں 5 نمازیں نہ ہوں، کیونکہ امام نے قربانی لانے کے دین کے لیے دی تھی، قرآن کے لیے دی تھی، اسلام کے لیے دی تھی، نماز کے لیے دی تھی۔ لیکن کیا ہے پتر، سبیل ہی ہے، نہ نماز ہے، نہ اسلام ہے، نہ قرآن ہے، کیا ہو رہا ہے؟ ہو کیا رہا ہے؟ اور اتنا اسلام کمزور ہو گیا ہے، دوسرا سال ہے حج بند ہے۔ بندہ پوچھے محمد بن سلمان کو تیرے پیو کا گھر ہے، تو کون ہوتا ہے اس پہ اپنی مرضی چلانے والا؟ لیکن پوچھے کون؟ اسلام ہی کمزور، پوچھے کون جی تو کون ہوتا ہے؟ وہ کرونا اتنا تگڑا ہو گیا کہ اس کا زور آ کے صرف اللہ کے گھر پہ چلتا ہے، اس کا زور فٹ بال کی گراؤنڈ پہ نہیں چلتا جب 2.5 لاکھ تماشبین بیٹھ کے فٹ بال کا میچ دیکھ رہے ہیں، اس کا زور کسی شاپنگ مال پہ نہیں چلتا، اس کا زور بازاروں پہ نہیں چلتا، وہ اتنا ہی تگڑا کرونا، اس کا زور اگر چلتا ہے تو اللہ کے گھر پہ چلتا ہے، صفا پہ چلتا ہے، مروہ پہ چلتا ہے، مزدلفہ چلتا ہے، عرفات چلتا ہے، مینا چلتا ہے، جبل رحمت پہ چلتا ہے اس کا زور، وہ اتنا ہی تگڑا ہو گیا ہو اس کا زور لیکن دکھ کی بات یہ ہے کرونا تگڑا نہیں ہے، اسلام کمزور ہو گیا۔ دکھ کی بات یہ ہے کرونا تگڑا نہیں ہے جی، اسلام کمزور ہو گیا۔ وہ پتر وہ بچوں یہ پھوکے پھوکے نعرے جو چھوڑو ان کو کام کی بات کرو، وہ عمل کی بات کرو۔ میں اب بھی وہاں کھڑا ہوں، کدھر ہے اسلام؟ ہمارے سر اسلام کے مطابق ہے، کدھر ہے ہماری ٹوپی؟ ہمارے چہرے اسلام کے مطابق ہیں، کتنے ہماری داڑھی؟ اور شاہ صاحب بیٹھے ہیں، میرے دل میں بڑی قدر ہوگی، اور بچوں کو پتہ ہے میں نے سب سے پہلے آپ کی شاہ صاحب کے بارے میں پوچھا، شاہ صاحب تشریف لے ہیں، مجھے تو بڑا پیار ہے جی لیکن اللہ شاہ صاحب نے کہا ہے کہ تقریر داڑھی ہے تسی ایتھے ہو، میں مر جاواں جی، میں سید آ گیا پہلو، میں مجھے خدا نے بڑا مجھے نام دیا الحمدللہ، لیکن کتنا مرضی نام ہے باجی میں گزر رہا ہوں سید نہیں جی، میں 10 باری جم کے آ جاتے سید کے پیر کی دھول میں نہیں پہنچتا میں نا شاہ جی، میں کون ہوں آپ کو اٹھانے والا؟ آپ جہاں بیٹھتے ہیں اس طرح کے نہیں، ہم نے ادھر سے مانا ہے حضور کی آل اولاد کو، ہم یہ جس طرح فیس یوٹیوب پہ میرے خلاف بڑا بڑا کچھ چل رہا ہے، یہ ناسلی ہے، یہ ہے، تینوں جس طرح کرتا ہوں میری جان نکل جائے میں سید کو اٹھا کے کوئی بیٹھوں نہیں، میں لوگوں کو نظر آتا نہ ہوں، میں اس طرح کا لوگوں کو نظر آنا بھی نہیں چاہتا کہ میں سید اٹھا کے اس کی جگہ خود بیٹھوں، بس جن کو دکھانا ہے وہ دیکھ لیں، ستے کہہ رہے ہیں، اگر انہوں نے دیکھ لیا تو سارا زمانہ دیکھے گا اور دیکھ رہا ہے الحمدللہ اللہ کے فضل اور ہمیں یہ ادب کی وجہ سے ملا ہے۔ میں سید میں قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں اور میں یہ جو شاہ صاحب ہے نا، میں ہر تقریر میں ہر بچے کو کہتا ہوں کہ اگر کوئی میری بات نہ پسند آئے یا اختلاف ہے تو مجھ کو بول، میں بالکل تیری بات کا غصہ نہیں کروں گا، اب میں شاہ صاحب کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں اگر اس طرح غلط ہوا آپ مجھے روک دیجیے گا۔ آج حال ہمارا پتہ کیا ہے؟ نعرے حسین کے احسان سے بات غلط تو نہیں شادی کی، نعرے امام حسین کے ساتھ ہاں جی، یہ مسجدیں خالی کرنے والا تھا، امام حسین مسجد پڑھنے کے لیے نکلے تھے، کدھر ہے مسجد؟ کتنے نماز نہیں ہے مسجد؟ اس لیے پتر میں بھی وہاں کھڑا، اسلام زندہ ہوتا ہے لیکن پتر اسلام پڑھے 2 سال ہو گئے تڑف رہے ہیں ہم یہاں بیٹھے یوٹیوب پہ حضور کے سب امت کو دیکھ کے ہم تڑف رہے ہیں اس کے باپ کا ہو گیا وہ اللہ کا گھر، اس کے باپ کا نہیں ہے، وہ کون ہوتا ہے روکنے والا ہے؟ لیکن دکھ یہ اس کو پوچھے کون، اسلام ہی کمزور ہے،
مکہ اور مدینہ کے بازاروں میں گھوم کے موت آئے، اور محمد بن سلمان سن، ہم ایسی موت کی تمنا رکھتے ہیں، تیرے بڑے اندر کیا ہے، تو بھی کہا ہوا ہے، نہ کرونا کو بہانہ بنا، ہم تیار ہیں مرنے کے لیے، تو ایک بار آنے دے، تو نہ اگر تجھے کو تکلیف ہے، تو نہ اگر تجھے کو تکلیف ہے، نہ تو ہم تیار ہیں۔ اگر وہاں جا کے سلیمان مصباحی مر گیا تو یہ سلیمان مصباحی کے لیے بہت ہوگا، کیونکہ کل کو قیامت تک اگر کو میرا کلک یوٹیوب پر دیکھ کے کہے گا تو یہی کہے گا، اوہ سلیمان مصباحی ہو یہ جڑا مکہ جا کے مر گیا، وہ یہ کہے گا جا کے سلیمان مصباحی وہی ہے جو مدینہ جا کے مر گیا۔ لیکن محمد بن سلمان سن رہے، اور کبھی کوئی آگے زمزم پی کے نہیں مرتا، کبھی کوئی اجوا کھجور کھا کے نہیں مرتا، کبھی کو اللہ کے گھر میں جا کے نہیں مرتا، لیکن کرے کون؟ اسلام تو کمزور ہے۔ کون سے پوچھے تیرے پیو کا گھر ہے، تو کون ہے؟ تو نے نہیں آنا نہ چل پیچھو مر جائیں گے ہم، تجھے پہلے ہم سے پرمٹ سائن کرواؤ، ایک بنا اس میں ہم سائن کریں گے، ہم انگوٹھے لگائیں گے، الحمدللہ ایسی موت ہمیں قبول ہے جو اللہ کے گھر میں جا کے ہے، ایسی موت ہمیں قبول ہے جو مدینہ جا کے ہے۔ ارے بے وقوف، ارے مکہ مدینہ تو وہ جگہ ہے جہاں جا کے مروں کو بھی زندگیاں ملتی ہیں، شفا ہے وہاں، وہ جگہ ہے جہاں اللہ خود کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اچھا صاحب بیٹھے ہوئے سننا ذرا بارگاہ مصطفیٰ کیا ہے، 30واں پارہ سورہ نصر، اللہ کیا کہتے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر، یا اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں ڈائریکٹ، تو اللہ کیا کہتا ہے انه كان توابا، ٹھیک ہو گیا، اب مدینہ ہو، پھر اللہ کیا کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اپنی دفعہ کیا ہے جی إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، لیکن محبوب کی بارگاہ میں جاؤ گے تو کیا ہے توابا رحیما، تو کہتے مر جائیں گے وہاں جا کے، کون خدا کے دے 2 سال ہو گئے لیکن پوچھے کون اس کو جا کے، اسلام کمزور، کون پوچھے اس کو، اس لیے پتر اب یہ مت کرو میرے بچوں، یہ چھوڑ دو، یہ 2 رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جائے، سراسر موم ہو جائے انسان کو، اب فیصلہ کر کھول کے یزید کے ساتھ ہے یا امام حسین کے ساتھ ہے، لیکن پتر پھر نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، پھر تیری داڑھی آنی چاہیے، پھر تیرے سر پہ ٹوپی ہونی چاہیے، پھر تیرے سر پہ پگ ہونی چاہیے، پھر تیرا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، پھر تجھے حلال کھانا چاہیے، کرو پتر، اس وقت بہت کمزور ہے، بہت کمزور سے 2 سال میچ ہو رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، اللہ کا گھر بند، اسی لیے پھر جی کسی نے بڑے درد سے کہا تھا دین نبی داواں یتیمان در در تک کے کھاوے، دین نبی داواں یتیمان در در تک کے کھاوے، کتھوں میں آواں عمر بہادر جڑین سینے لائے دین کمزور ہے، میں اٹھو عشق تے آتش ہو عشق دا تاں تے کھیرا، آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جڑا۔ اب خواجہ صاحب خود کو سوال کرتے ہیں کیا، فرماتے آتش نو تے پانی ہو جاوے، آتش نو تے پانی ہو جاوے، دسو عشق دا دارو کیڑا، پھر جواب بھی خود ہی دیتے ہیں غلام فریدا، اتھے ککھ نہیں بچدا جتھے عشق دا جڑیا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے لکھا ہے علیہ کے لیے، ایک رات تھی تو آپ نے شور بلند کیا، ہائے پیاس ہائے پیاس، سب کو بڑا پیار تھا سیدہ رابعہ سے، کوئی یہ پوچھنے نہیں آیا کہ کون سی پیاس، سب نے اپنے اپنے گھروں سے برتن اٹھائے اور پانی کی تلاش میں نکل گئے، سارے پانی بھر کے لا رہے تھے، راستے میں بزرگ تھے جو غاسلین میں سے تھے، انہوں نے سب کو روک دیا، پوچھتے ہیں کدھر جا رہے ہیں،
سب نے کہا رابعہ اونچی اونچی کہہ رہی ہیں ہائے پیاس ہائے پیاس، شاید آپ کے گھر میں پانی نہیں ہے، ہم پانی لائے ہیں آپ کی پیاس بجھانے کے لیے۔ اور رو پڑے، انہوں نے کہا یہ وہ پیاس نہیں جو پانی سے بجھ جائے، یہ اس کے الہی کی پیاس ہے، یہ اس کی دید سے بجھے گی ہے۔ غلام فریدا اتھے ککھ نہیں بچا جتھے عشق ادا ہو جائے لے۔ اسی لیے تو دلی کے سلطان باؤ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل مشروق دمن میں۔ ہاں غلطی بچیاں کا کھیل نہیں، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل مشروق دمن میں، در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلوار کھنی، جتوا دیکھے آزمائی لگے اسے بننے، سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ بننے دو ہیں۔ یہ عاشق سوئی حقیقی ہے۔ یہ انڈیا میں کا مزار ہے، نقش بندی مجددی بزرگوں میں حضرت مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اپنے پیر و مرشد کے نام پہ تفسیر تصنیف فرمائی، جس کا نام آپ نے اپنے پیر و مرشد کے نام پہ رکھا، تفسیر مظہر ہے۔ حضرت اس میں کلام فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کوئی نہیں، آپ توجہ رکھیے، آپ توجہ رکھیں انشاءاللہ کچھ نہیں ہوتا۔ اس میں حضرت نے لکھا ہے یہ عاشق سوئی حقیقی بتانے کی یاریاں کیویں نبھدیاں ہیں، یاریاں کیویں نبھدیاں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہمارے جو شیخ تھے ان کی بی بی صاحبہ زبان کی بڑی کوڑی تھی، لیکن حضرت نے سب مریدوں کو کہہ رکھا تھا یہ جو کچھ بھی بولے نا، خواہ میرے لیے بولے تو اس پہ بھی چپ رہنا، اور اگر تمہیں کچھ کہے تو پھر بھی میرے لیے چپ رہنا، اس کو کسی نے کچھ، اس لیے کوئی مرید کبھی نہیں بولتا۔ وہ لکھا ہے اس میں کہ حضرت کا ایک مرید تھا پٹھان کابل سے ہے، حضرت نے خانقاہ میں کام اس کے ذمہ لگایا، وہ کر رہا تھا، بی بی صاحب تشریف لی، آگے پوچھتی ہیں وہ یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے پیر صاحب نے کہا، پہلے تو خان کی ہوئی، پھر اس کے بعد بی بی صاحب نے اپنی توپوں کا رخ پیر صاحب کی جانب کر دیا۔ خان صاحب اپنی دفعہ تو چپ رہے کہ بھئی خانقاہ سے آئی ہیں، ظاہر ہے میرے پیر و مرشد سے کوئی نسبت ہوگی نا، لیکن جب پیر و مرشد کے خلاف بولنا شروع ہوئی تو مرید سے برداشت نہیں، تلوار لٹکی ہوئی تھی، اس نے ہاتھ ڈالا اور تلوار کو نیام سے باہر کھینچا۔ حضرت کو بدریہ کشف خبر ہوگی کہ معاملہ بگڑ گیا، اب بھاگتے ہوئے آئے، مرید کا ہاتھ پکڑا، اس کو خانقاہ سے باہر لے گئے۔ اب باہر جا کے نا پیر صاحب بھی رو رہے ہیں، مرید بھی رو رہے ہیں، جب تھوڑی سی کیفیت سمجھ میں تو مرید عرض کرتا ہے حضرت اب اتنے بڑے شیخ ہیں پاک کوئی نہیں، اگر آپ اس پہاڑ پہ نظر ڈالیں تو سرما بنا دیں، اتنی آپ کی نگاہ میں اللہ نے طاقت رکھی ہے، ایک اور ذات آپ کی شان میں اتنی گستاخی۔ آپ نے فرمایا جب میں قرب الہی پانے کے لیے مجاہدے کر رہا تھا، ایک دن الہام ہوا مظہر ہم تجھ سے راضی ہیں، کہتے میں نے سجدہ شکر ادا کیا، پھر الہام ہوا مظہر تیری طرح ہماری ایک اور بندی ہے، ہمیں راضی کرنے کے لیے وہ بھی بڑی محنت کرتی ہے، بس اس میں ایک نقص ہے، عیب ہے، زبان کی بڑی کوڑی ہے، کبھی تو ہمارے لیے اسے نکاح کر لیں ہم تجھ سے اور راضی ابھی تیرے کو تو 4 وال نہیں نہ رکھے گئے، یعنی نبدیاں نہیں آ، اور پھر رو پڑے اور آپ فرمانے لگے گستاخی تو دور، اگر میں ایک نظر اس پہ ڈالوں اس کو بولنا بھول جائے، لیکن کیا کروں میں اپنے یار سے یاری نبھا رہا ہوں۔ عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دامن میں، ایک پتہ حضرت، اور میں کہتا ہوں یہ تھے حسین، اسی کے پتر پر نعرے مارنے ہوئے عمل نہیں، یہ تھے حسین حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ، اور ابتدا بھی کہاں سے ہوئی تھی؟ سید سے کشتی آ کے، وہی وہ کرنا کو سوکھا کام تو نہیں ہے، کتنے اندر اللہ کھلون دے لگے، جب چیلنج کیا شاہ صاحب نے اور وقت مقرر جب طے ہوا تو شاہ صاحب کی جو سیج تھی سب نے لے کے کہا یہ تو بس ایویں مقابلہ ختم ہو جانا، جنید تو پہلوانوں تو ایویں جڑا نا، اب تک کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ سید زادی ہے، انہوں نے کہا جنید نے اس پہلوان نے ایویں بادشاہ نے نہیں ٹائم ضائع کیتا، اگر چیلنج قبول کر کے وہ جنید دیکھو یہ دیکھو اس نے کیا جنید سے لڑنا، تو جو کشتی کا اصول ہے نا باما جو باما پہنی ہیں سر نہ سر جڑتا ہے، یہ تو جڑیا نہ تو پھر ادھر ہو گئے، نے کہا بات سن جنید مجھے بھی پتا میں تو اسے نہیں کر سکتا،
لیکن بس اتنی بات سن لے میں تیرے نبی کی اولاد ہوں. اتنی گزر گئی ہیں سید والے نے کچھ نہیں کہا. بس تو کچھ دیا آگے چل کچھ دن سیدوں کے گھر میں چولہا ڈال دیا. سوکھا کام تیری نہ جی جو ہی جنید ہے. حضرت جنید فرماتے ہیں نفس نے کہا نہ جنید تو جنید ہے. کوئی رن میں اتنے پل لگائے اسے پڑھواؤں کو رہتے کو گھر لے دیکھ تو اس کے سامنے کون ہے. لیکن کیا بے خطر کود پڑا تو یہ نمرود میں عشق لگا دی جنید نے بالی. یہ شادی میں 2-3 بار انجن کرا گا جب میں تھلے ڈگا گا تو کی بہہ گئی ہوئے. جنید گر گئے شادی بہہ گئی. وہ لڑائی مانی نہیں گئی. کسی نے کہا نہیں ہو ہی نہیں سکتا. پھر ایک دفعہ لڑائی کی پھر سر سے سر لگا ہاتھ میں آتا ہے. شاعرہ نے پھر جنید تیری ہاتھ تے کل دن سیدہ دے کار جو ان تو ویلا کی کرنے. جنید کہتے ہیں پھر نفس نے کہا جنید دیکھ کیا کرنے جا رہا ہے. نام ایمی نہیں بنتے زمانے لگتے ہیں نام بنتے. تو پہلوانوں کا پہلوان ہے دیکھ تو صحیح. لیکن پھر عقل آ گئی عشق پھر جیت گیا. آپ نے کہا میں 2-3 بار انجن کرا گا تو دیکھ وہ جلدی وہ سارا بغداد حضرت پہ تھو کرتا گیا. اب گھر آ گئے. رات کو جب سوئے تو خواب میں مصطفیٰ کریم نے مدینے میں لایا. جنید ساڈے لیے لے رہے ہیں. جنید ساڈے لیے نیواں ہیں. ہوں تو میں نہ کچھ کریں گے رہی دنیا تک پہنچا ہی رہے. ہاں جی مرزا چلو پھر میرے منہ سے نام نکل گیا. اس کے رونے سے کیا ہوگا. یہ جتنا مرضی اپنے کمرے میں بیٹھ کے اللہ کے دوستوں پہ کیچڑ اچھالے یہ اصل میں کیچڑ اپنے منہ پہ پھینک رہا ہے. ان پہ نہیں ہو رہا کچھ. ہاں جی جنید نے بھی جنید ہی رہنا ہے بايزيد نے بھی بايزيد ہی رہنا ہے. یہ اصل میں کیچڑ اپنے منہ پہ پھینک رہا ہے. یہ ان پہ نہیں پھینک رہا. میں بس دعا کروں گا اللہ اس کو ہدایت دے. اللہ اس کو ہدایت دے. پھر حضرت جی لکھا یہ عشق ہے. پھر حکم آیا جنید مخلوق سے علیحدگی اختیار کر. پھر آپ نے 14 سال بغداد کے بیابانوں میں مجاہدے کیے. سلسلہ یا قادریہ شریف بڑے مجاہدے ہیں کیونکہ ہر سلسلے کا اپنا مزاج ہے. سلسلہ قادریہ میں بڑے بڑے سخت جو ہے نا وہ معاملات کرنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر حضرت نے آگے پھر اب آگے قادری مشاہی بھی ہیں قادری کلندری بھی ہیں قادری رضوی بھی ہیں. لیکن یہ بڑے مجاہدے ہیں سلسلہ یہ قادری شریف. لیکن کی پھر حضرت جنید لکھا 14 سال بعد آپ کو گھمایا چل جنید مخلوق کا رخ کر. اب 14 سال بعد حضرت جنید واپس آ رہے ہیں. کوئی گھوڑے پہ گزر رہا تھا کوئی اونٹ پہ گزر رہا تھا. سب کی نظر پڑی. اور حضرت جنید کے جانے سے پہلے یہ خبر آگ کی طرف پھیل گئی بغداد شریف میں حضرت جنید واپس آ رہے ہیں. بھائی جنید بھولے تو نہیں نا کسی کو بھی. جنید واپس آ رہے ہیں. بڑی محبت تھی بغداد والوں کو. سارا بغداد حضرت کی ہار لے کے نا پھول لے کے آپ کے استقبال کے لیے بغداد شریف سے باہر نکلا. جب حضرت جنید نے اتنے لوگ دیکھے یا ہار دیکھے پھول دیکھے آپ نے خود کو مخاطب کر کے کہا وہی جنید ہے. وہی وہ نفس جنوں 14 سال مجاہدہ کر کے مارے ہیں. وہ یعنی پھول میرے تے پیتے ہیں تو پھر موٹا ہو جاتا. اللہ علیہ تقویٰ تھا. اتنے پھولوں سے ان کا نفس نہیں موٹا ہوتا تھا. یہ ان کا تقویٰ تھا. یہ عشق کے رنگ تھے. وہ آپ نے کہا کس طرح ان سے جان چھوڑو. آپ کی جیب میں ریڈی خشک روٹی کا ٹکڑا تھا. آپ نے نکالا کھانا شروع کر کیونکہ قرآن کہتا ہے ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. آپ کو اجازت تھی ابھی افطار کی مسئلے کی روز سے. لوگوں کو تو نہیں پتا تھا. آپ نے روٹی کھانی شروع. لوگوں نے کہا اللہ یہ کی 14 سال کر کے آئے روزہ ہی نہیں رکھا. ہمیں کسی طرح کے لوگ نا ہمارا مزاج تو ہے نا منیا کرو کسی نے منیا کرو کسی ایویں کسی نے شوشہ چھوڑ دیا. میری حضرت جی کسی نے نا تصویر لگا دی. ٹھیک ہے جی ان کی بڑی خدمات ہے اس لیے ہم بھی خاموش ہے. ٹھیک ہے لگا وہ کل دے پتے حضرت جی مجھے واٹس ایپ یہ جواب دے. میں پہلے تو ماما لگنے جواب دے نالے بھائی سانو آئیں گے مریض چاہیے کہ نہیں ہے جہاں سارے کو جواب ہونا. بھائی کسی عورت کے ساتھ میری تصویر لگی ایک عالم دین کے ساتھ میری تصویر لگی ٹھیک انہوں نے لگائی. ہم بھی اس بات پہ خاموش ہیں کہ اہل سنت ہیں سنی ہیں حنفی ہیں بریلوی ہیں بڑی خدمات ہیں ان کی. ٹھیک ہے واپس میں کچھ معاملات ہو جاتے ہیں. خدا کا نام لیا ہمیں جناب میں جی جواب دے دی تصویر آپ کی میں کیا کہوں گی. میں بھائی بھی اس طرح کے مریض چاہیے بھی نہیں. ہاں جی جڑے چھوٹی جی گل ہوتے سارے کو بے جواب مننا سانوں مننے تو پھر مننے ایڈی کہڑی گل. لوگ اسی طرح ہے. وہ دیکھا لوگوں نے پھول پھینک کے نیچے پتھر اٹھا لیے. بھئی یہ جنید کیا کر رہا ہے روزہ نہیں رکھے کوئی. وہ لکھا ہے کہ
وہ حضرت جنید نے حضرت پتھر برسنے شروع ہوئے، حضرت جنید بغدادی پتھر لوگوں نے مارنے شروع کیے. آپ اس انداز سے بیٹھ کے کہ آپ نے سر پہ ہاتھ رکھنا تاکہ سر کو نہ کوئی پتھر لگے، خون نہ بہنے لگے. پتھر برستے رہے اور آپ اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے رہے ہم ٹھیک رہے ہیں. کربلا. ہاں جی پتر صوفیہ کہتے ہیں کہ یزید تیرے اندر بھی بیٹھا ہوا، اس سے بھی تو لڑنا، اسے کب لڑنا؟ ایک یزید تیرے اندر بھی بیٹھا ہوا، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. ایک یزید تیرے اندر بھی بیٹھا ہوا، اس سے لڑ، اس سے جیت. کربلا بھی ختم نہیں ہوئی، ایک کربلا تیرے اندر بھی برپا ہے، لڑ اس سے. وہ لڑتے تھے، پھولوں کے بجائے پھول پھینکے جانے تھے، پتھر برستے رہے، آپ کھاتے رہے. شیخ فرماتے ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس کو پتھر کوئی نہیں، اس نے اپنا غصہ نکالنے کے لیے آگے آپ کو تھوکا. تو ہے تو پھر انسانی حصیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اب پتھر تو کھا گئے لیکن آپ سے تھوک نہیں برداشت ہوا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، جھلک گیا پیمانہ. اب اسی طرح روتے روتے اپنے گھر آئے. پھر شیخ فرماتے ہیں جا اٹھے اور آواز کیا آتی ہے جنید نہ رو. ارے بغداد والوں کو کیا پتا ہماری بارگاہ میں تیرے آنسوؤں کی کیا قدر و قیمت ہے. یہ عاشق کے آنسو ہے، یہ عاشق کے آنسو ہے. نہ رو جنید، ان کو کیا پتا. اگر میں لوگوں کو بتا دوں کہ جنید کیا ہے تو لوگ سارا کچھ چھوڑ کے آ کے تیرے دروازے پہ بیٹھ جائیں گے. اب آگے بھی جنید تھے. آپ یہ عرض کرتے ہیں رب کریم اگر میں بھی لوگوں کو بتا دوں کہ تو کتنا کریم ہے تو لوگ تجھے بھی سجدہ کرنا چھوڑ دیں. پھر آواز کیا آتی ہے جنید آج کی بات پھر اس طرح کرتے ہیں تو مجھ پہ پردے ڈالا کر، میں تجھ پہ پردے ڈالوں گا. عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل مشہور تمنی در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلوار کھنی. اور میں آپ بچوں سے کہوں گا میرے بچوں، ہمارے دو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے آستانے بڑے نام، اللہ کی قسم ہے چل کے دیکھو اس راستے. اور وزیر اعظم عمران خان کی کرسی میں وہ مزہ نہیں ہے جو حضور نبی علیہ السلام کی غلامی میں مزہ ہے. میں سچ کہہ رہا ہوں، تب میں نے بلف نہیں مارا کوئی. خدا کی قسم اس کرسی میں وہ مزہ نہیں ہے جو اہل بیت کی نوکری میں مزہ ہے. اصل بادشاہی یہ ہے. ہاں جی ہماری تاریخ کا ہے اور یہی اونچائی نہیں ہے. حضرت شکر بس آخری بات میں زیادہ امتحان نہیں لوں گا. اللہ میں نے کہا تھا مختصر لیکن مجھے پتہ ہے گھنٹہ بھی پورا ہو گیا. حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ، یہ پتر ہماری طرح نہیں تھے ایک دن والے، نہیں، یہ آخری سانس والے تھے. ہماری طرح نہیں ایک دن بس، نہ، یہ آخری سانس تک والے تھے. اور ابراہیم بن ادہم تاریخ کہتی ہے یہ وہ عاشق ہے جس نے عشق میں بلخ کی بادشاہی کی قربانی دی ہے. بلخ کی بادشاہی جو لکھا ہے ایک دن حضرت اپنی چارپائی پہ لیٹے تھے، ایسے لگا کوئی گزرا ہے. جو ہوتے ہیں نا ان کا مزاج بڑا حساس ہوتا ہے، ایسے لگا کوئی گزرا ہے. آپ اٹھ بیٹھے، جب اٹھے نا تو دیکھا چھت پہ بھی کسی کے بھاگنے کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے. آپ نے بار پہرے داروں کو بلایا، وہ آئے. آپ نے فرمایا کون گیا؟ عرض کی حضور ننگیاں تلواریں لے کے کھلوتی ہے، سوال ہی نہیں اٹھتا کسی سے جاننا. اگر کوئی آئے گا تو پہلے اس کو ہماری تلواروں کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ نے فرمایا میرا وہم ہے. پہرے دار چلا گیا. آپ ابھی لیٹے ہی تھے، وہ پھر بھاگتا ہوا ہے. آپ الرٹ تھے، اس دفعہ چوکس تھے. آپ نے ماری پلنگ سے چھلانگ اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا. آپ نے فرمایا چھت پہ کیا کر اور اس کرتا ہے تو میرا اونٹ پہنچ گیا، چھت سے اونٹ لپٹ گیا. آپ نے فرمایا تیری مات تو نہیں ماری گئی، کبھی چھت پہ بھی اونٹ ملے. اب وہ آگے سے پوچھتا ہے کرتا ہے پھر کل تسی بھی دسو جی چھت تے اونٹ نہیں لبا تو پھر پلنگ تے کدی رب لبا ہے؟ جی چھت تے اونٹ نہیں لبتا تو پلنگ تے رب بھی نہیں لبتا. اگر چھت پہ اونٹ تلاش کرنا نادانی میں ہے تو مجھے یہ بتائیں پھر پلنگ پہ رب تلاش کرنا کہاں کی دانائی ہے؟ پھر حضرت ابراہیم بن ادہم نے پھر پلنگ کی بات چیت چھوڑی اور پھر حسینی فقیری چولا پہنا اس پر. اور میں جیسے کہنے لگا ہوں پتر جو مزاحی سرام میں پھر اللہ دل جوئیاں کرتے ہیں اپنے بندوں کی. پھر حضرت ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں اسی راہ میں چلتے چلتے ایک رات میں نے خواب کیا دیکھتا ہوں دو ہیں، ایک لکھوا رہا ہے، ایک لکھ رہا ہے، ایک کے ہاتھ میں رجسٹر ہے. فرماتے میں گیا، سلام کیا، انہوں نے جواب دیا. میں نے پوچھا کون ہو تم؟ انہوں نے کہا اللہ کے فرشتے. فرماتے میں نے کہا
تم اس کو کیا لکھوا رہے ہو رجسٹر میں، یہ کیا لکھ رہے ہیں؟ وہ فرشتہ کہتا ہے میں اس کو ان لوگوں کے نام لکھوا رہا ہوں رجسٹر میں جنہوں نے اللہ کو راضی کر دیا، جنہوں نے اللہ کو راضی آئے جیسی بھی راضی کر رہے ہیں، لیکن پایا وہ اور کرنا چاہیے۔ اچھا چلو جاتے جاتے میں ایک سوال کرنے لگا ہوں، شاہ صاحب سے برکتیں لیتے ہوئے، صاحب زیادہ صاحب سے برکتیں لیتے ہوئے، سچ بتانا پتر اپنی اپنی عمر کا لحاظ ہے، کبھی خیال آیا دل میں پتہ نہیں اللہ راضی ہے کہ نہیں؟ کیا میں نے ایویں سوال ہے، ذرا مارو ہم گوتا اندر این جی جانا ہے نہیں باہر آنا، مارو ہم پتر ذرا گوتا کبھی خیال آیا اللہ راضی ہے کیا؟ آیا کبھی؟ بس جو دل نہ رس دے کبھی ناظم صاحب نے رس دے، ایم این اے صاحب ناراض نہ ہو، ایم پی اے صاحب رب ناراض ہوں دیتے ہوئے کیونکہ رب ہے، وہ ایم این اے وہ ایم پی اے، رب بندے ہاتھ تو کی کر لگے وہ دیکھ وہ امام حسین رب بھی تو راضی کرنے آئے تھے کربلا میں، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، یہ وہی سلسلہ سی جڑا اسماعیل علیہ السلام تو ٹریا اور امام حسین کے آگے اینڈ ہویا، یہ وہی تھا پتر، یہ وہی قربانی تھی جو وہاں سے چلی اور وہاں تک آئی ہے۔ وہ اور کیا کرنے گئے تھے؟ راضی تو کرنے گئے تھے، آپ تو رب کے محبوب تھے اور تو 60 سال کا ہو گیا، تو 50 سال کا ہو گیا، تو 55 سال کا ہو گیا، تجھے آج تک کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ رب راضی ہے کہ نہیں راضی؟ فرماتے وہ فرشتہ مجھے کہتا ہے ہم ان کے نام لکھ رہے ہیں جنہوں نے اللہ کو راضی کیا، آپ بھی اسی راہ کے مسافر تھے، آپ بھی رب راضی کرنے نکلے تھے۔ فرماتے میں نے ان سے کہا ذرا دیکھو میرا نام ہے ایسے رجسٹر میں، حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے انہوں نے ایک دو اور آپ ادھر ادھر کی اور پھر کہتے ابراہیم تیرا نام تو اس رجسٹر میں نہیں، کہتے آپ لکھو، میں نے پھر اور مجاہدے کی، اپنے مالک کو محبوب کو راضی کرنے کے لیے اور محنت کی۔ فرماتے ایک رات پھر خواب ہے، کیا دیکھتا ہوں پھر دو ہے، ایک لکھوا رہا ہے ایک رجسٹر میں لکھ رہا ہے۔ فرماتے میں پھر گیا السلام علیکم کا، اسی طرح سوال پوچھا، میں نے کہا تم کیا لکھوا رہے ہو، یہ کیا لکھا؟ تو کہتے اس دن فرشتے نے جواب دیا میں اس کو ان لوگوں کے نام لکھوا رہا ہوں جن سے اللہ راضی ہے۔ اس دن کون تھے؟ جنہوں نے راضی کر دیا۔ آج کون ہے؟ جن سے راضی ہے، اس سے اوپر کا مقام ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، راضیہ اور ہے مرضیہ اور ہے، اوپر کا مقام ہے۔ ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں میں نے نہیں پوچھا، میں نے دل میں خیال کیا ابراہیم اور تیرا نام تو اس رجسٹر میں بھی نہیں تھا جنہوں نے راضی کر لی، یہ تو وہ رجسٹر ہے جن سے اللہ راضی ہے، تیرا نام اس رجسٹر میں کہاں ہے؟ اوپر مقام ہے، اوپر کا مرتبہ ہے۔ کہتے میں خاموش تھا تو فرشتے خود کہتے ہیں ابراہیم آج نہیں پوچھو گے نام ہے کہ نہیں ہے؟ تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا ہے۔ واہ عشق کی بھی اپنی دنیا کی ہے، اس کے بھی اپنے ہی رنگ ہیں۔ آج نہیں پوچھو گے نام ہے کہ نہیں ہے؟ آپ فرماتے میں نے کہا میرا نام تو اس رجسٹر میں بھی نہیں تھا جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا، اور یہ تو وہ رجسٹر ہے جن سے اللہ راضی ہے، تو اس میں میرا نام کیسے آ گیا؟ تو آپ ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں وہ فرشتے مجھے آگے سے کہنے لگے ابراہیم تجھے مبارک ہو، اس رجسٹر میں سب سے پہلے تیرا ہی نام لکھا ہوا ہے۔ عاشق سوئی حقیقی ہے قدر معشوق دا، ڈالنا چھوڑے مکھ نہ ہو سر تلوار کھنی، جتوا لکھے راز نہیں لگے اسے لگے، سچا عشق حسین علی دا، سچا عشق حسین علی دا، سر دے پر راز نہ بندے۔ میں بیوان کھڑا ہوں اور میں اس پہ بات ختم کرنے لگا، لیکن سوال میں آپ کے لیے چھوڑ دیا، قتل حسین نسل میں مر گئی ہوئی، اسلام زندہ ہوتا ہے، اسلام اسلام۔ یہ سوال آپ کے لیے، اس کا جواب آپ نے تلاش کیا، اسلام کدھر ہے؟
وما علینا الا البلاغ المبین.